بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں انہیں عذاب پہنچے گیا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہو کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور اکھیارے دیکھنے والے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ دراصل کفار کے 3 سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایک آیہ مبارکہ میں عنایت فرمایا ہے۔ کفار نے یہ بات لکھی ہے، امام فخر الدین محمد ضیاء الدین عمر رازی المتوفیٰ 606 میں لکھتے ہیں، یعنی آج سے تقریباً 600 سال پہلے، بلکہ اس سے زیادہ، یعنی 1444 چل رہا ہے، تو آج سے صدیوں پہلے امام رازی علیہ رحمہ نے اس آیہ مبارکہ کے 3 جملے جو فرمایا کہ یہ دراصل مشرکین نے سوال کیا تھا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے اس کا جواب دیا۔ پہلا، مشرکین یہ کہتے تھے اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دنیا کے منافع اچھائیاں طلب کریں، اور یہ کہ ہمارے لیے سعادتوں کے دروازے کھول دیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، آپ ان سے کہیے تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ہاں جی، سادہ لفظوں میں کافروں نے یہ کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں نا تو یہ بتائیے یہ جتنے بھی دنیا کے خزانے یہ سارے ہمیں مل جائیں، پیسہ میرے پاس آ جائے، دولت آ جائے، بینک بیلنس ہیں بڑھ جائیں، سارا کچھ ہم جتنی بھی بھلائیاں ہیں اچھائیاں ہیں وہ ساری ہمیں ملیں، ہم سادہ لفظوں میں سمجھانے کے لیے جو لاٹری لگائیں بس وہ ہماری لاٹری نکل آئے، سب دنیا کا پیسہ ہمارے پاس آ جائے، یہ جو پہاڑ سونے یہ ہیں مکے کے پہاڑ ہیں یہ سارے سونے بن جائیں، یہ سارے ہمارے پاس آئیں تو پھر تو آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بندہ یہ جو مقصد تھا نا جو حضور کا، یہ وہ بات ہی نہیں ہے، بے محل اس کو کہتے ہیں سوال، بے محل۔ ایک موٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، شیر کیا کام کرتا ہے؟ چیر پھاڑ دیتا ہے، ایسا ہی ہے نا جی۔ لومڑی ہے، کتا ہے، یہ کتنا تیز دوڑتا ہے، ہاں جی۔ خرگوش ہے، اتنا سا ہوتا ہے، لیکن اس کی دوڑ کبھی دیکھی آپ نے؟ بڑی تیز ترین اس کی دوڑ ہوتی ہے، آپ خرگوش کو پکڑ نہیں سکتے۔ چڑیا اتنی سی ہوتی ہے، اڑ جاتی ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ تو میں آپ سے کہوں جی آپ اشرف المخلوقات ہیں تو آپ شیر کی طرح چیر پھاڑ ہی نہیں سکتے؟ آپ کون سے انسان ہیں کہ آپ تو خرگوش کی طرح تیز دوڑ بھی نہیں سکتے؟ آپ کون سے انسان ہیں؟ یہ کیا اشرف المخلوقات ہے کہ آپ اڑ بھی نہیں سکتے؟ بندہ پوچھے یہ کوئی سوال کرنے والے؟ وہ بھائی انسان انسان ہے، جانور جانور ہے، انسان اور جانور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کا رسول اس لیے آتا ہے کہ وہ سارے پیسے تمہیں دے دے، پہاڑوں کو سونا بناتا پھرے، ایسا ہو جائے؟ بے محل سوال۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں۔ خزانے کا معنی ہے ایسی حفاظت کی جگہ جہاں لوگوں کے ہاتھ نہ پہنچ سکے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک۔ دیکھیں نا جی، دنیا میں ہر چیز پڑی ہوئی ہے تو ہر ایک کیوں نہیں نکال لیتا؟ سونا ہے نا زمین میں، چاندی ہے نا، گیس ہے نا، پیٹرول ہے نا، تو جاؤ نکال لو، ہر ایک کے ہاتھ میں تو نہیں نا۔ تو حضور نے یہ کافروں کو جواب دیا، پہلا۔ دوسرا، مشرکین یہ کہتے تھے کہ آپ اگر در حقیقت رسول ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں مستقبل میں کیا فائدے ہوں گے اور کیا نقصان ہوں گے، تاکہ ہم فوائد حاصل کرنے کی تیاری کریں اور نقصانات سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے میں از خود غیب کو نہیں جانتا، تو تم مجھ سے ان امور کے بارے میں کیسے مطالبے کرتے ہو؟ وہ نا جی جو یہ
سونا چاندی اور یہ اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں. اب سونا کچھ عرصہ پہلے جب میری شادی ہوئی تھی نا جی، اس وقت سونا 5,000 روپے تولہ تھا، اور آج 1,00,000 روپے سے بھی اوپر چلا گیا جی. ہاں جی، 1,54,000. ہاں جی، آپ یہ دیکھیں 1,50,000 سے بھی اوپر چلا گیا. ہاں جی، تو کچھ عرصہ پہلے میں نے سونے کی قیمت پڑھی تھی تو اس وقت 1,38,000 کہ 32,000 اس طرح تھا. اچھا جی، اب 1,50,000 سے بھی اوپر چلا گیا. اب یہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ چیز اس کا ریٹ اوپر بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا، تاکہ ہم وہ خرید لیں اور کل کو ہمیں وہ بیچیں تو ہمیں فائدہ ہو. یہیں پہ ضمناً ایک ذہن میں واقعہ آ گیا. بہلول دانا یہ بڑا ایک اللہ کا نیک بندہ گزرا ہے، اللہ کا ولی گزرا ہے. بغداد کا ایک بندہ نا جی آیا بہلول دانا کے پاس، عرض کرنے لگا اے اللہ کے نیک بندے، تو درویش آدمی ہے، حالات بڑے عجیب سے ہیں، تو نہ دکانداری چلتی ہے نہ کاروبار چلتا ہے، تو مہربانی کر، کوئی میرے اوپر مہربانی کر، مجھے کوئی چیز بتا جس سے مجھے فائدہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، جتنا بھی علاقے میں تجھے کالا کپڑا ملتا ہے نا، وہ سارا کالا کپڑا اٹھا لے. اس نے اٹھا لیا جناب. جیسے ہی کالا کپڑا اٹھایا، شہر کا بہت بڑا امیر آدمی سردار مر گیا. اب اس کے جنازے پہ جانے کے لیے لوگوں نے کالا کپڑا خریدنا چاہا، پورے شہر میں کہیں نہیں ملا، اسی بندے کے پاس ملا، بندہ امیر ہو گیا. اچھا جی، وہ پھر آیا کچھ عرصے کے بعد، کہنے لگا او پاگلا، کوئی کاروبار دے، نسخہ دے، میں امیر ہو جاواں. انہیں کہا جا سارے شہر دے جننے بھی تربوز نے وہ سارے چک لے. اب چونکہ پہلے اس نے اس مشورہ دیا تھا، اب تربوز اس نے سارے اٹھائے، 2 دن 4 دن 5 دن کسی نے کوئی خریدا نہیں جناب، وہ سارے خراب ہو گئے. تو آ کے کہنے لگا میرا بیڑا غرق کر دیتا ہی، میرا کھانا خراب کر دیتا ہی تو مینوں کیا سی سارے چک لے تو میں سارے. فرمایا، کہنے لگے کہ پہلے تو نے مجھے کہا تھا اللہ کے ولی، نیک بندے، درویش بندے، مجھے کوئی عمل بتاؤ. تو نے میری عزت کی، میں نے تیری عزت کی. پھر آ کے تو نے کہا او پاگلا چل دس مینوں کوئی کام، تو میری بےزتی کی تھی، میں تینوں سبق سکھا دیتا. ہاں جی، ہوں آ نہ ذرا. اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے پاس جا کے عاجزانہ مخلصانہ طور پر یہ عرض کریں نا، تو یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول آپ کو امیر نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ یہاں پہ کافروں کو جواب چل رہا ہے، اس لیے دو ٹوک بات ہو رہی ہے. یہ کیا بات ہے، میں کوئی خزانوں کا مالک ہوں، ادھر تالا کھول لیا تو چوک کے پیسے تمہیں دے دیتے، ادھر سے جناب میں نے الماری کھول لی اور کھول کے بتا دیا جناب کل چیز یہ مہنگی ہو جائے گی. یہ کافروں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ ہم اس لیے آئے کہ تمہیں ہم جناب وہ مستقبل کی پریڈکشن کرتے پھریں کہ جناب یہ چیز مہنگی ہوگی. اب جنہوں نے 6 مہینے پہلے، سال پہلے سونا لیا، آج ان کی موجیں ہیں جناب، ہاں جی مزے میں ہیں. ہم کو یہ پریڈکشن کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جناب یہ کرو، جو ڈالر لیتے ہیں ہاں جی سستا ہو جاتا ہے لے لیتے ہیں، مہنگا ہو جاتا ہے بیچ جاتے ہیں، ان کے اپنے دماغی چل رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرے نمبر پر مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے، شادی بھی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ میں فرشتوں میں سے تو نہیں ہوں نا. اللہ کا نبی، میں کوئی فرشتہ ہوں؟ بھائی فرشتے شادی نہیں کرتے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، فرشتوں کو نیند نہیں آتی، فرشتے بیمار نہیں ہوتے، فرشتوں کی رشتہ داریاں نہیں ہوتی. میں تو بحیثیت انسان، میرے لیے تو یہ سارے معاملات، ہم نے بازاروں میں بھی چلنا ہے، ہم نے نکاح بھی کرنے ہیں، ہم نے روٹی بھی کھانی ہے، ہماری رشتہ داریاں بھی نبھنی ہیں، ہم نے بیمار بھی ہونا ہے، ٹھیک بھی ہونا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قدرت اور علم غیب کی نفی کا جو محل اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 3 امور کی نفی کروائی، اس نفی کروانے میں کیا حکمت ہے، اس کے متعلق یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ محبوب ان سے کہو یہ تینوں چیزیں آپ یہ کیوں کروائی گئی. پہلی، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع اور خضوع کا اظہار کریں، تاکہ لوگ آپ کے متعلق دو اعتقاد نہ کر لیں، وہ اعتقاد نہ کر لیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیے گئے. ہاں جی، وہ اعتقاد نہ کریں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کفار آپ سے کیا کہتے تھے؟ آپ کی زبردست معجزوں کا اظہار آپ سے کرتے تھے، ٹھیک ہے نہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں. آپ اللہ کے رسول ہیں، زمین سے چشمہ جاری کریں. آپ ایسا کریں ہمارے لیے کھجور اور انگوروں کا کوئی باغ کھڑا کر دیں، ایسے ڈنڈا ماریں فوراً باغ کھڑا ہو جائے، کھجوریں بھی لگ جائیں اور باغ بھی لگ. پھر آپ کے درمیان سے آپ ایسا کریں کوئی دریا جاری کر دیں، کوئی دعا کریں، کوئی ڈنڈا ماریں، کوئی معجزہ دکھائیں کہ یہاں سے ہمارے درمیان دریا جاری ہو جائے. یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ آسمان
کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں گے، آپ اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں۔ بھئی آپ کہتے ہیں نا اللہ ایک ہے تو دکھاؤ، آپ کہتے ہیں فرشتے ہیں تو دکھاؤ ہمیں، ہم فرشتے بھی دیکھیں گے، ہم اللہ کو بھی دیکھیں گے، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ کا سونے کا گھر ہو، آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے جو ہے چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کریں جسے ہم پڑھیں، آپ کہیے میرا رب سبحان ہے، میں تو صرف بشر رسول ہوں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے سارے مطالبے کیے، جناب آپ کا سونے کا گھر ہونا چاہیے، فرشتے دکھاؤ، اللہ دکھاؤ، ہاں جی، یہ سارے مطالبے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات میں عرض کر کے اسی پہ آج ختم کرتا ہوں، کل انشاءاللہ زندگی رہی تو میں عرض کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے لیے کچھ نہیں بنایا۔ ایک آپ کا وہ کندھے پہ لٹکانے والا تھیلا ہوتا تھا جی، اور اس میں ایک پیالہ ہوتا تھا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ آپ کی کل کائنات تھی، اور ہاتھ میں عصا مبارک، ایک عصا تھا، ایک پیالہ تھا، ایک تھیلا تھا۔ آپ نے ساری زندگی گھر نہیں بنایا، عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی گھر نہیں بنایا، ساری زندگی چل کے تبلیغ فرمائی۔ آپ نے کوئی دواخانہ نہیں بنایا، لیکن ہر روز 50 ہزار مریض آپ سے شفا پا کے جاتے تھے، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ آپ نے ساری زندگی شادی نہیں فرمائی، گھر بھی نہیں بنایا، شادی بھی نہیں فرمائی، ایک جگہ رک کے بھی نہیں رہے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ اللہ کے رسول بے ادبی نہ ہو جائے، یہ اللہ کے درویش رسولوں میں سے رسول ہوتے ہیں، ہاں جی، کوئی شے بنائی ہی کوئی نہیں، ایک پیالہ ہے اسی میں کھانا کھا لیا، اسی میں پانی پی لیا، اللہ اللہ خیر سلام، ہاں جی۔ اب جب آئیں گے حضور کی امت میں، جب آپ تشریف لائیں گے، اب شادی بھی فرمائیں گے، گھر بھی بنائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جہاد کر کے پھر پوری دنیا میں میرے مصطفیٰ کا نظام بھی لے کے آئیں گے۔ ہاں، ہیں نبی بھی، رسول بھی، صاحب کتاب بھی، صاحب امت بھی، لیکن آنے کے بعد اب وہ کام نہیں کریں گے، اب میرے نبی کے دین کی تبلیغ فرمائیں گے، پوری دنیا میں نظام مصطفیٰ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی العزیز زمینیں اور یہ درخت، یہ پتے، یہ گواہیاں دیں گے کہ جناب روئے زمین پر کوئی نظام ہے اس لائق کو جو پوری دنیا میں قائم ہو سکے تو وہ نظام مصطفیٰ ہے۔ ہاں جی، اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن پاک سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔